اللہ رب العزت کا رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، اور کس طرح رمضان المبارک کو گزارنا ہوگا، اور رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنی جھولیوں کو رب کی رحمتوں اور برکتوں سے سمیٹنا ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروانی ہوگی، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی ہوگی۔ یقیناً خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے حق میں رمضان اللہ کے ہاں جا کر گواہی دے گا، اور کتنے ہی بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے خلاف رمضان المبارک جا کر خلاف ان کے گواہی دے گا۔ یقیناً رمضان کیسے گزارنا ہے، رمضان المبارک میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے اور عبادات کس طریقے سے کرنی ہوں گی، یہ سکھانے کے لیے آج عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے آج اس الحاد کے دور میں وحدت امت کا سبق دیا اور نوجوان نسل کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ کر دکھا دیا، اور یقیناً آج الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اور ہمیں سکھائیں گے رمضان المبارک کس طرح گزارا جائے گا، اور رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں رب العزت کی جو ہم سمیٹیں گے ان کو سمیٹنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارے ساتھ وہ شخصیت جن کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہا جاتا ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ رمضان المبارک ہے، رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں اور مختلف جگہ پہ دورہ قرآن ہو رہے ہیں، تفاسیر کے دورہ جات ہو رہے ہیں، مردوں کے عورتوں کے الگ الگ ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کی، کیونکہ آپ نوجوانوں سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے کون سے اہم مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس رمضان میں اس کو ہمیں ان پیرامیٹرز کے اوپر چل کے ہمیں نوجوانوں کی تربیت کرنی ضروری ہے تاکہ آنے والے رمضان تک وہ چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہوں، پھر اگلی دفعہ ہم ان کو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کروا دیں؟ دیکھیں، جو عام مسلمان ہیں نوجوان، انہیں تو دین کے مسائل سکھانا ضروری ہے، نماز کا، پاکی کے مسائل، رمضان کے، زکوٰۃ کے، اس طرح کے مسائل۔ باقی جو عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بیسک عقائد کلیئر ہونے چاہیے، اس میں پھر کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جو سائنس کو سمجھتا ہے، تو آپ سائنٹیفک لوگوں کو ہائر کریں، ایکسپرٹ جو اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، یا آپ ان سے تیاری کر کے خود اسے ڈیلیور کریں۔ ٹھیک ہے، مولانا مودودی نے کوئی باقاعدہ سائنس کی اس طرح تعلیم تو حاصل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول تھا، وہ جس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھاتے ہیں، اگر وہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کرتے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اکانومی کی فیلڈ میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جب وہ تفسیر پہ لکھتے ہیں ان سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ ابھی تو ان کا حدیث کا اگر نالج دیکھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ حدیث کے اوپر بھی اتنی ڈسکشن زبردست انداز میں کرتا ہے، فقہ کے معاملات میں، تو اسے کہا جاتا ہے نا ماسٹر آف آل۔ ٹھیک ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر وہ بندہ ماسٹر ہو جاتا ہے جب ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ کے جو ججز ہیں انہوں نے تو قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ہر موضوع پہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ڈاکٹرز کو بلائیں گے، ان سے کوسچنز ایسے کرتے ہیں کہ انہی سے وہ سیکھ کے ان کو کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں، ان کو پھنسا لیتے ہیں کہ بھئی تم نے تو یہ بات کی تھی، یہ تو یوں ہے، حالانکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ایکسپرٹس علماء میں بھی موجود ہیں انٹلیکچوئل، جو اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، یہ جو بیسک کوسچن ہے۔ پھر اسلام کے اوپر جو بنیادی اعتراضات ہیں نبی اسلام کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کو الہی ڈسکشن کی جائے اور لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ سوال کریں، لیکن ویڈیو کیمرے میں نہیں، کیونکہ وہ تو سوال کر لیں گے، بعد میں کوئی اور عاشق رسول چڑھ پڑے گا، پبلکلی کریں، ان کو کہ پرچی لکھ کے دیں، بالکل ٹھیک، تاکہ پردہ رہ جائے، نام مینشن نہ کیا جائے، نام نہ مینشن کیا جائے، پرچی پڑھیں اور انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ڈسکشن کریں۔ میں نے تو ہر ٹاپک کے اوپر اس لیے تفصیلی گفتگو کی ہے، بالکل ٹھیک، اور ان ٹاپکس کو ٹاپک بنا کے تھم نیل پہ لکھا ہے ہو کریٹڈ گاڈ۔ بالکل صحیح، یہ لوگوں کا سوال ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں آپ عالم سے پوچھے، وہ کہتا ہے جی آپ پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، لو سامو تو نکاح کی تجدید کروا دیں۔ نہیں، اس طرح سوال پوچھنے سے تو نہیں نکاح ٹوٹ۔ نبی الاسلام سے کیا کیا سوال نہیں کیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن قیامت قائم ہوگی، تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، الفاظ ذرا غور کریں، یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، کیا آپ پر درود اس وقت بھی پیش ہوگا؟ الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو مر کے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ درود پڑھو؟ یہ کون سی آپ نے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال کے اوپر کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ نے فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ نبی اسلام نے بیان کیا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ تو گستاخ ہو گیا، تجھ پہ 295 سی لگ گئی۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم میں نبی اسلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ اسے ڈھانپ لے، لہٰذا اعمال کے اوپر کسی نے غرور نہیں کرنا۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے صرف نیک اعمال پہ میں بھی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے اسے نہیں کہا کہ تو گستاخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام بالکل فرینک تھے اور وہ ایسے سے ابرپٹ کوسچن کرتے تھے کہ امت نے دین سیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ لیکن آج یہ صدیوں کے بعد اس طرح کا ماحول صدیوں سے پھیلا دیا گیا کہ آپ جینوئن کوسچن بھی کریں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کلمہ پڑھیں، اللہ مسلمان ہو پھر آگے دیکھیے۔ یعنی کہ ہم نے فریڈم نہیں دیا لوگوں کو، فریڈم نہیں دیا، اور وہ فریڈم پتہ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے علماء کے پاس کمپیٹنسی نہیں تھی ان باتوں کے جواب دے سکے، تو انہوں نے کہا بلی مار دو۔ اچھا چونکہ جواب نہیں آتا نا، مجھے بتائیں جسے جواب آتا ہو وہ تو کہتا ہے بھائی پوچھ، کھلا ہو کے پوچھ، بالکل۔ جواب دوں گا۔ بعد کسی ٹیچر سے سوال کیا ہے اس کو نہ آتا ہو کہتا ہے اگلی کلاس میں بتاؤں گا، اگلی یہ آپ کی کلاس اسائنمنٹ ہے، میں، یا ہاں یا آپ کی اسائنمنٹ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یا آپ کو یہ بات نہیں پتا، بالکل ٹھیک، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار، یہ بنیادی بات بھی نہیں پتا، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شدت پسندی تو اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ ایک خاتون، انہوں نے عربک کیلیگرافی اس کے اوپر، وہ کپڑوں کے اوپر ہوئی تھی، کسی برانڈ کے کپڑے تھے، وہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ پورے معاشرے نے دیکھا، میڈیا نے بھی دکھایا۔ کیا اس حد تک جانا کس قدر گنجائش میں پائی جاتی ہے کہ اس حد تک جایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا یہ سٹانس غلط تھا؟ کیا خاتون کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے؟ کیا برانڈز کو ایسے کپڑے نہیں ڈیزائن کرنے چاہیے؟ یا جو طریقہ کار اپنایا کیا وہ بھی غلط تھا؟ سب سے پہلے تو میں طریقے پہ بات کروں گا۔ مجھے بتائیں یہ کیلیگرافی والا تو معاملہ چھوڑ دیں، جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جی، تو کیا داڑھی رکھنے والے مردوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بیویاں یوں روک کے ان سے پوچھیں کہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا؟ اسلام نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، اس کی پرسنل زندگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پہ حکومتی لیول کے اوپر کوئی پابندی ہے، جس طرح ایران میں حجاب کے حوالے سے، سعودیہ میں بھی کسی زمانے میں تھی، تو آپ کا کام لوگوں کو پوچھنا نہیں ہے، آپ کا کام اداروں کو بتانا ہے۔ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، قانونی اداروں سے امپلیمنٹ کروانا، جی ان سے امپلیمنٹ کروانا نہیں، اگر قانون ہے تو ان کو بتانا۔ تو پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، رائٹ ہے اس شخص کا، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جی، رہا یہ معاملہ اتنا خطرناک کہ وہ کیلیگرافی کو، وہ چونکہ قرآن کی شکل میں وہ ایک خطاطی خط نسق میں یا ثلث میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے اسے حلوہ یعنی سویٹ یا بیوٹیفل کو انہوں نے سمجھا کہ قرآن، ظاہر ہے یہی بات ہے نا جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں تو عربی، اگر عربی میں گالیاں دیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اکثریت کا یہ حال ہے، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا۔ اور اس میں دیکھیں وہ ایک مولانا صاحب نے، وہ مولانا سے مراد کوئی وہ عالم دین نہیں تھے، لیکن ایک لمبی سی داڑھی تھی ان کی، یعنی ایک بظاہر دیندار آدمی لگ رہے تھے، انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا جی میں علماء کو بلا کے پوچھوں گا یہ آپ نے کیوں پہنا ہے۔ آگے سے اس نے کہا بھائی تم خدا تو نہیں ہو؟ یہ بات ابھی میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر معافی مانگ، اس